حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قریب بولی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال تعالى آپ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بیٹھے زیادہ وقت نہیں لے جائے گا۔ وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فإن أقامها فقد أقام الدين وإن حدمها فقد حدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین جلسہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ سب کو دینی مجلس میں ایک ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے آپ حضرات نے حضرت مفتی ہلال صاحب کا بیان سنا۔ مفتی صاحب بہت ہی اچھوتے انداز میں آپ کے سامنے اپنی ماں کی زمین کو ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اور آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمایا۔ محترم عزیز ساتھیوں، میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھی، ہر انسان کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک منزل ماں کا پیٹ ہے اور دوسری منزل دنیا کا پیٹ ہے اور تیسری منزل قبر کا پیٹ ہے اور چوتھی منزل آخرت کی ہے۔ ان 4 منزلوں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، اس منزل میں انسان محض مجبور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں انسان کا جسم بنایا، اس میں روح ڈالی، تاریکی اور اندھیرے کے اندر۔ مگر میرے عزیز ساتھیوں، ہماری اور آپ کی جو دوسری منزل ہے یعنی دنیا کا پیٹ، اس منزل کے اندر انسان کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ یہ انسان قدردانی کے راستے پر چل کر اور دنیا سے آخرت کی طرف چلا لے اور ناقدری والے راستے کو چھوڑ دے. اما شاکرا و اما کفورا. ہم کو رات کو تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے, اور تھوڑا سا وقت کون سا ہے؟ موت تک کا وقت ہے. اس کے اندر ہم کو رات کو جو اختیار دیا گیا ہے, میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ عطا فرمایا ہے. اس ہاتھ کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اگر چاہیں تو غریبوں اور مسکینوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو روٹی تقسیم کر سکتے ہیں, اور اسی ہاتھ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کسی کے ہاتھ سے روٹی چھین سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے, مگر تھوڑا سا اختیار دیا ہے. اگر پورا اختیار دے دیتے تو کوئی مرنا نہ چاہتا, کوئی بیمار نہ ہوتا, کوئی کبھی بھی جو ہے اپنے لیے برائی نہ چاہتا. تو اللہ نے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اختیار دیا ہے. میرے ساتھیوں, ایک ہماری مرضی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہے. اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیں تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر آپ حضرات کتنے بات و بیان سنتے ہیں, کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. آئے دن جو ہے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے, ہر طریقے سے آپ کو سمجھایا اور بتایا جاتا ہے. لیکن ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. ہم اس وقت جو اپنے اعمال کر رہے ہیں, ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کیے ہوئے ہیں. ٹٹولو اپنے آپ کو اور اپنی تمام تقریبات کو دیکھو, اپنے تمام اوقات کو دیکھو, اپنے تمام کاموں کو دیکھو. ان کاموں کے اندر جو ہے ہماری شریعت ہے, ان کاموں کے اندر ہمارے نبی پاک اور حضور کا طریقہ ہے. کوئی بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں جو ہے دنیا شامل ہوتی ہے. آج مسلمان ذلیل و خوار ہے, حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے صرف اسی بنا پر کہ آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. صحابہ نے اس کو سمجھا تھا, پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے سرخرو ہوئے اور ان کو تمغے امتیاز مل گیا, ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. کیوں ملا؟ انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو, تمام افکار و خیالات کو, تمام انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے شعبات اور لذات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا, اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا. ایک آدمی ہمیشہ اپنی صحت سے دعا مانگتا رہے, اپنے مالداری کی اور اپنی شہرت اور عزت کی دعا مانگتا رہے, ہمیشہ اللہ کو اپنی ہی سناتا رہے اور اللہ کی نہ سنے. احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی نہیں سنی جائے گی. جبکہ مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی, مگر دنیا کے اندر یہ اسی صورت میں نتیجہ لا سکتی ہے جب ہم اللہ کی مانیں, اللہ کی سنیں, اس کے حکموں کو مانیں, پھر ہم اپنا دکھا بیان کریں اور پھر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی طرف جو ہے رجوع کریں, تو ہماری جو ہے تمام خواہشات بغیر مانگے پوری کی جائیں گی. کیا ہے میرے دوستو صحابہ کرام نے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھو, بزرگوں کے واقعات کو دیکھو. ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. ایک بار حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا چلا آ رہا ہے اور وہ درندہ صفت جانور اس کی جو ہے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا, وہ جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے اور وہ درندہ صفت بلا کیوں چلا اس کے جو ہے حکم کو مان رہا ہے. اس سوال میں جب شیخ سعدی کو متعجب دیکھا تو کہا ہے شیخ آپ متعجب کیوں ہیں؟ ارے یہ تو ایک جانور ہے
دو تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرے گی. تو از حکم داور کی گردن نہ پیش جگہ حکم تو ہے. اپنے تمام خواہشات کو اللہ کی خواہشات پر قربان کر دو. اپنی تمام مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں فنا کر دو. دنیا کی کوئی چیز تمہارے حکم کے خلاف نہیں کرے گی. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور کائنات کی ساری چیزوں کو تمہاری اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر تم اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ, اللہ کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی گزارنے لگو تو تمہارا حال یہ ہوگا, اگر تم کسی پہاڑ کی طرف چلنے کا اشارہ کر دو گے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل دے گا. اتنا کہنا تھا کہ جس پہاڑ پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے, وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگا. لوگ حیران و متعجب ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہاڑ, میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا, میں تم سے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا, تو رک جا. محترم دوستو, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے محض بیان کرنے پر پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑا. اگر وہ اشارہ کر دیتے یا چلنے کا حکم دے دیتے تو کیا ہوتا؟ اندازہ لگاؤ, ان بزرگوں نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی پر فنا کیا کہ نہیں کیا؟ ایک اور واقعہ میں انہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ, اچانک احکم الحاکمین کی حاکمیت کا کچھ ایسا اثر ہوا ان کے اوپر جنہوں نے تمام تخت و تاج کو, تمام بادشاہوں کو لات مار دی اور جنگل کے اندر مصروف عبادت ہو گئے. ایک بار فرما روا وقت بادشاہ کا ادھر سے گزر ہو گیا. اس نے دیکھا اور کہا, اے بادشاہ, آپ نے جو ہے اتنی بادشاہت کو چھوڑ کر یہ فقیری اپنا لی. فرمایا, اے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے بادشاہ, تو اسے فقیری کہتا ہے؟ ارے اس فقیری کے اندر مجھے انگنت مخلوقات خدا پر پوری دسترس حاصل ہے. اے لوگوں کے جسموں پر ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کرنے والے بادشاہ, تیری حکومت سے یہ لاکھ گنا حکومت بہتر ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے کنارے اپنی بوسیدہ سی گدڑی سل رہے تھے. یہ کہہ کر اپنی سوئی سمندر میں پھینک دی اور کہا, اے لوگوں کے جسموں پر بادشاہت کرنے والے بادشاہ, اپنی فوج سے کہو میری سوئی سمندر سے لا کر دے, میری سمندر سے سوئی ڈھونڈ کر دے, ایک فوج لا کے دے. بادشاہ کہنے لگا, اے ابراہیم, ایسا نہیں ممکن ہے کہ سمندر سے سوئی دستیاب ہو جائے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے لو لگائی اور کہا, اے اللہ, مجھے میری سوئی چاہیے. صرف اتنا کہنا تھا کہ سمندر سے بے شمار مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی دبائے ہوئے سمندر کے کنارے چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا, اے اللہ, مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے, مجھے میری اپنی سوئی چاہیے. دیکھتے کیا ہے کہ مچھلی وہی سوئی لے کر کے سمندر کے کنارے آئے. بادشاہ شدت رہ گیا, حیرت میں رہ گیا. اندازہ لگاؤ میرے دوستو, یہ کیسے ہوا؟ اس طرح جو ہے بے جان اور جاندار اور تمام چرند و پرند اور درندوں پر حکومت انسان کر رہا تھا. آخر کون سی اس کے اندر صفت تھی, کون سا وہ جو ہے اس کے اندر ایسی طاقت تھی جس کے ذریعے سے تمام کی تمام مخلوقات خدا پر اس کو پوری دسترس حاصل تھی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے, ابھی ہوتا کیا ہے؟ ہم تو دعائیں کرتے ہیں, مانتے ہیں, اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی اللہ کرتا ہے. لیکن دوستو, ہماری مرضی کیا ہے اس کو جب اللہ کرے
چلے گا میرے دل۔ ایسے بھی واقعات ہیں، عجیب واقعات ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، شاید کبھی سنا ہو۔ ایک صحابی رسول ہے، ایک کمرے میں انہیں قید کر دیا گیا ہے، انہیں نہانے کی حاجت ہو گئی، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، انہوں نے دعا کی، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہے، مجھے پانی کوئی نہیں دے رہا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے قید کر دیا گیا ہے، یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے پانی کی، میں کیسے غسل کی حاجت پوری کروں؟ اے میرے مالک، میرے اللہ، مجھے پانی چاہیے۔ دیکھتے کیا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا اس گھر کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا اس گھر سے اس کمرے کے اندر جاتا ہے، اس کمرے کے اندر وہ ٹکڑا پانی برساتا ہے، صحابی رسول اس میں نہاتے ہیں، اپنی غسل کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگاؤ کہ جو ہے کمرے کے اندر پانی برسایا جا رہا ہے اور صحابی رسول کی حاجت کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ صحابی رسول کی مرضی پر اللہ نے اس عمل کو پورا کیا ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا اللہ کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ جب ایسا ہوا میرے، ابھی ہم اور آپ اتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے، بار بار اعلان کیا گیا اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا، مگر گاؤں میں صرف اتنی آدمی نہیں تھے، گاؤں کے اور اطراف کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تب اتنے نظر آ رہے ہیں۔ شرم نہیں آئی لوگوں کو کہ آ کر کے اس اسٹیج کے پاس اور جہاں پر اللہ کے نبی کا ذکر ہو، احادیث کے اندر آتا ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے تانبا لگا لیتے ہیں آسمان پر اور فرماتے ہیں ہلوموا الی حاجاتکم، آؤ اپنی ضرورت کی طرف، آؤ اپنی حاجت کی طرف۔ فرشتوں کی یہ غذا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی، ہم اپنے بستروں میں پڑے ہوئے، جہاں پر نبی کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو اور ہم اپنے بستروں پہ آرام کریں۔ اندازہ لگاؤ کہ امت کہاں چلی گئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بندے کے اس عمل کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح نکلی تو سارے کے سارے اعمال صحیح سمجھے جائیں گے، اور اگر نماز فاسد نکلی وَإِنْ فَسَدَ، وہ لاکھوں روپیے دار کے خیرات، وہ بڑے بڑے کارنامے دینی جو آپ نے نماز کو چھوڑ کر کے کیے ہیں، اور مجھے کہنے دیا جائے اس مجلس کو جو سجایا گیا، اس جلسے کا جو انعقاد کیا گیا، بہت سے لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر نمازیں شامل نہ ہوئی تو ذرا اندازہ لگاؤ کہاں پہنچ گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہلاکت اور بربادی اس قوم کی نہیں ہوگی، پھر کس کی ہوگی؟ صحابہ کرام نے کبھی بھی دین کو مٹنے نہیں دیا، کبھی بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا، ہمیشہ کے لیے ان کو کامیاب کر دیا۔ مگر ہم ذرا سی بات کے اوپر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، دینی احکامات کو چھوڑتے ہیں اور جو ہے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے لیے فرشتے اتریں گے۔ ہم ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال سے ہم کٹے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام چیزوں کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے، ہماری ضرورتیں دنیا سے پوری ہو رہی تو ہم دنیا طلبی کے اندر پوری طریقے سے پڑھ رہے، مگر اندازہ لگاؤ ابھی مفتی صاحب جو بیان کر رہے تھے، ایک صحابہ کی ایک جو ہے بڑے بڑے جلد صحابی کی تاریخ بیان کر رہے تھے، کس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا، کس طریقے سے ان کو جو ہے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، اسی دین کے لیے بنایا گیا تھا۔ نبی کی احادیث ہے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اسی دین کے لیے قربانی دیتے رہے۔ دنیا کے اندر ہے تو امت کا جو ہے امت کا خوف ہے، امت کے لیے جو ہے تڑپ رہے ہیں، وقت آخری ہے تو امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور امت جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی امت ہی امت کہتے رہے۔ وہ نبی
جو نبیوں کا سردار ہے، جسے امام الانبیاء کہا گیا ہے، ساری کی ساری زندگی امت کے لیے تڑپتا رہا اور اس نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج امت کہاں ہے؟ اندازہ لگاؤ، نماز کو چھوڑ رہی، نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ نبی کا تو یہ حال ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، طبیعت آپ کی خراب ہے، آپ کی اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ اپنے پیروں کو زمین پر رکھ سکے۔ صحابہ تو دو صحابہ کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے مسجد جا رہے ہیں، اس حال میں کہ آپ کے پیر زمین سے جھٹک رہے ہیں اور آپ مسجد نماز سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے عزیز ساتھیوں، ہم کو رات کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اپنے نبی کی شریعت کو زندہ کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اپنے گھروں کا ماحول بنانا۔ ہمارے گھروں کا ماحول مغربی ماحول، ہماری تہذیب و تمدن مغربی تہذیب و تمدن، ہمارے یہ حالات ہو گئے کہ ہمارے گھروں سے دین و شریعت نکل گیا، ہمارے گھروں کے اندر مغربی تہذیب آ گئی، ہمارے تمام کام دھام، ہمارے تمام تقریبات وہ جو ہے نبی کی شریعت سے ہٹ گئے اور ہم مسلمان من سلم المسلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے جو ہے اپنے تمام چیزوں سے، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا مجھ سے نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور جس کو اتنی محبت ہوگی وہ نبی کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے گا؟ نہیں ہٹ سکتا۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں میرے بھائی، مگر عمل سے جو ہے کچھ ثابت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جو قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، اس کو ہمیں اپنی محکومیت سے جو ہے وہ ثابت کر کے دکھانا ہے، جب جا کر کے کام بنے گا۔ انسان کہے گا، انسان کل قیامت کے دن کہے گا اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے، جو ہو گیا میں نے غلط راستے پر اپنی زندگی گزاری، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں کریں گے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، قرآن کے اندر ہے، ابھی بھی آپ پڑھ لیں، پتا لگا لیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم سوچ سمجھ کر کوئی اپنے لیے لاہے عمل تیار کر لیتے، مگر تم نے ذرا سا بھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے جو ہم کو عمر دی گئی ہے یہی سوچنے کا وقت ہے، یہی اعمال کا وقت ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، عمل آخرت کے لیے کرنا اسی دنیا کے اندر ہے۔ آج اگر ہم نے نہیں سوچا تو پھر کل قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا، جب سے افسوس اس کا لا حاصل ہوگا، ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ عقل مند اور ہوشیار وہی ہے جو آپ سوچ لے، سمجھ لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور زیادہ کچھ نہ کہہ کر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی تعداد دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ہمارے اصل مقرر ہیں ناظم اللہ پوری صاحب، ان کا بھی بیان ہوا بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات جم کر کے بیٹھیں اور جو ان کا بیان سنیں، اور جو یہاں آئے ہیں ذکر کی محفل میں آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو عمل کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، اور عمل کی نیت سے نہیں بیٹھے تو پھر اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے نبی کی شریعت کو زندہ کریں گے اور انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، دینی اعمال پر جو ہے دینی اعمال کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔